اگر تم اس وقت زندگی کے درد، تنہائی یا بے چینی سے گزر رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ ہر لمحہ تمہاری مدد کر رہا ہے خاموشی سے۔ لیکن اگر تم نے ان نشانیوں کو پہچانا نہیں تو تم وہ نعمتیں کھو بیٹھو گے جو تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا رہی۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 7 نشانیوں کی جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں ہیں تو تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہیں تھامنے والا سب سے بڑا سہارا تمہارے ساتھ ہے۔ نمبر 1، جب لوگ بے وجہ تم سے دور ہونے لگے، نہ کوئی شکایت نہ کوئی وجہ، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے تو گھبرانا نہیں۔ یہ تمہاری تنہائی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے چھپی ہوئی حفاظت ہے۔ وہ کچھ رشتے، کچھ چہرے، کچھ آوازیں تمہاری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ ان کا ساتھ تمہیں گرا رہا ہوتا ہے، تھکا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں اس منزل سے دور کر رہا ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ تم سمجھتے ہو لوگ چھوڑ رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ تمہیں صاف کر رہا ہے، تمہاری راہ ہموار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد یہی ہوتی ہے کہ جو تمہیں توڑتے ہیں وہ تمہاری زندگی سے خود ہی نکل جائے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو بھی تمہارے خلاف ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہر رنج، ہر درد، ہر دوری میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آزمائش تمہیں مضبوط بنانے کے لیے اور تمہیں اس عظیم مقصد کی طرف لے جانے کے لیے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو دل ہارنا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہر لمحہ، ہر قدم۔ نمبر 2، جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں، تم نے اللہ سے کچھ مانگا اور وہ فوراً نہیں ملا، مگر کچھ وقت بعد وہی چیز یا اس سے بہتر تمہیں مل گئی۔ یہ دیر اللہ کی پلاننگ تھی۔ وہ تمہیں کسی غلط وقت پر کسی غلط چیز سے بچا رہا تھا۔ اگر کوئی چیز تم دل سے مانگو اور جواب آنے میں دیر ہو جائے تو مایوس مت ہونا، نفرت مت ہو جانا۔ یاد رکھو اللہ کی مدد فوراً نہیں بلکہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ وہ جانتا ہے کب اور کیسے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دیر کوئی سزا نہیں بلکہ اس میں بڑی حکمت چھپی ہے۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے صبر کو پرکھ رہا ہوتا ہے اور تمہاری نیتوں کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تب آتا ہے جب تمہارے دل اور زندگی کے حالات اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دیر اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہے جو تمہارے حق میں نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ وہ تمہارے ہر دکھ، ہر مسئلے کو جانتا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ تو جب بھی دعا کرو دل سے یقین رکھو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے اور اس نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیر تمہاری ہمت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی خاموش مدد کا ایک بڑا نشان ہے۔ نمبر 3، جب دل کے اندر عجیب سا سکون محسوس ہو، وہ سکون جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے، نہ دکھائی دے، پھر بھی تمہیں پوری دنیا کی بھاگ دوڑ سے پرے لے جائے۔ یہ سکون تمہارے اندر اللہ کی خاموش موجودگی کی نشان ہے۔ جب تمہارے دل میں طوفان ہو، مشکلات ہوں، پھر بھی تمہیں ایک اندرونی اطمینان ملے، تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سکون تمہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں، کوئی ہے جو تمہارے دکھوں کو جانتا ہے، تمہاری جد و جہد کو سمجھتا ہے۔ یہ اندرونی سکون ایک نرم روشنی کی طرح ہے جو تمہیں گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ دکھاتی ہے، تمہارے دل کی گہرائیوں کو سکون بخشتی ہے اور تمہیں اللہ کی محبت کا گہرا احساس دلاتی ہے۔ اگر تم کبھی محسوس کرو کہ سب کچھ بے ایمانی لگ رہا ہے تو اس سکون کو پکڑو، اسے دل میں بساؤ، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے قریب ہے اور خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ سکون عارضی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے اور تمہاری روح کو طاقت بخشتا ہے۔ یہ سکون تمہارے ایمان کی مضبوطی ہے، تمہارے صبر کی پہچان ہے اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی دلیل ہے۔
تو جب بھی زندگی کے بھنور تمہیں گھیر لیں، اس سکون کو اپنے دل کا سہارا بنا لو، کیونکہ اسی سکون میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے۔ نمبر 4، جب گناہ کی نیت ہو اور کوئی رکاوٹ آ جائے، تم کچھ غلط کرنے جا رہے ہو اور اچانک کوئی رکاوٹ تمہارے راستے میں آ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ رکاوٹ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے، خاموشی سے، پیار سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ راستہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ رکاوٹ تمہاری حفاظت کا ایک طریقہ ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہیں پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ جب تمہارے ارادے غلط ہو اور اللہ تمہیں روک دے تو اس میں بڑی محبت چھپی ہے۔ وہ تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں دوبارہ سنورنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ خاموش مدد ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب کوئی رکاوٹ تمہارے گناہ کی نیت کے بیچ آئے تو اسے نصیحت سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھو اور اپنے دل کو سدھارو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے اور تمہاری زندگی کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5، جب تم کمزور پڑو لیکن اندر سے ہار نہ مانو۔ جب تم زندگی کی سختیوں سے کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے، جسم تھک جائے اور دل بھی بوجھل ہو، تب بھی اندر سے ہار مت مانو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری مدد کے لیے قریب ہوتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو در حقیقت سب کچھ نیا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے تاکہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہمت اور صبر کو جگا سکے۔ جب تم کمزور ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے اور تمہیں طاقت دینے والا ہے۔ یہ کمزوری تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں سنوارنے کے لیے ہے۔ ہر بار جب تم گرتے ہو اللہ تمہیں اٹھاتا ہے، ہر بار جب تم تھکتے ہو وہ تمہیں نیا حوصلہ دیتا ہے۔ تو اندر سے کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ کمزوری صرف تمہارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یاد رکھو اندھیرے کے بعد ہی روشنی آتی ہے، اور اللہ کی مدد بھی اکثر اس وقت آتی ہے جب تم سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتے ہو۔ نمبر 6، جب کوئی دروازہ بند ہو اور بہتر دروازہ کھل جائے۔ جب تمہیں کسی چیز سے روکا جائے، نوکری، رشتہ، موقع، تو غمگین مت ہو، نا امید مت ہو۔ یہ بند دروازہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ بہتر رکھتا ہے جو تم ابھی دیکھ نہیں پا رہے۔ اللہ جب کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ تمہاری زندگی میں ایک اور زیادہ خوبصورت دروازہ کھل سکے۔ وہ دروازہ جو تمہیں خوشی، کامیابی اور سکون کی طرف لے جائے۔ کبھی کبھی ہم اپنی محدود سوچ میں صرف بند دروازے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت میں وہیں سے ایک نئی روشنی نکلتی ہے۔ یہ نشان ہے کہ اللہ خاموشی سے تمہاری زندگی سنوار رہا اور تمہیں بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی دروازہ تمہارے سامنے بند ہو تو اس سے نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو، بلکہ دعا کرو، صبر کرو اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھو۔ اللہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہترین منصوبہ بناتا ہے اور تمہاری زندگی میں وہی راستہ کھولتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ نمبر 7، جب تم بے بس ہو جاؤ اور مدد خود بخود آ جائے۔ جب تم بے بس ہو جاؤ، جب تمہیں لگے کہ تم نے ہر راستہ آزما لیا ہے اور تمہارے ہاتھ بالکل خالی ہو گئے ہیں، تب بھی ہار مت مانو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد خاموشی سے تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جب تم خود اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کر لو تو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ مدد نہ صرف تمہارے مسائل کو حل کرتی ہے بلکہ تمہارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اسی وقت آتی ہے جب تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس سمجھتے ہیں۔ یہ وہ خاص نشانی ہے کہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔
تمہارے ساتھ ہے، ہر قدم، ہر لمحہ۔ تو جب بھی زندگی تمہیں بے بس کرے تو دعا کرو، صبر کرو اور پورے یقین کے ساتھ انتظار کرو۔ تمہاری مدد خود بخود بنا کسی توقع کے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آئے گی۔